بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو داستان گل صنوبر سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سینہ بسینہ ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے ہم بچوں کو ٹرانسفر ہوئی، اور پھر ہم نے اپنی اولاد کو اسی طرح یہ ہم لوگ ایک ایسی داستان ہے کہ جو سینہ بسینہ ہم لوگ آگے سناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ یہ شاید ہی کسی جگہ چھپی ہو، شاید ہی کسی جگہ سے پڑھی گئی ہو، اور شاید ہی کسی نے کسی کو سنائی ہو اس طریقے سے۔ یہ کیونکہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سن کر کے آگے ہمیں پہنچائی ہے، تو اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ کہیں بھی داستان گل صنوبر جو ہے یہ والی چھپی نہیں ہے۔ اس کی کوئی چھپنگ، کوئی کاپی، کوئی اس کی کتاب جو ہے، کوئی ناول اس کے نام پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بے انتہا پسند آئے گی، اور میرے جن جن دوستوں کو میری یہ کہانی داستان گل صنوبر پسند آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دی کہ آپ کو میری یہ کہانی جو ہے یہ کیسی لگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سینہ گیجٹ ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ نے سنی ہوگی تو کسی نہ کسی بندے سے سنی ہوگی، اور اس بندے نے بھی ہمارے ہی خاندان کے کسی بڑے بوڑھے سے سن کر آپ لوگوں کو پہنچائی ہوگی۔ یہ کہانی جو ہے ہماری بیسکلی خاندانی کہانی ہے۔ تو داستان گل صنوبر اتنی دلچسپ کہانی ہے کہ آپ شروع سے اینڈ تک جو ہے وہ اس کے ساتھ بندے رہیں گے، اور آپ کو یہ کہانی بہت ہی پسند آنے والی ہے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ داستان گل صنوبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کے لیے کام کروں، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں، اور اسی قسم کی کہانیاں میں آپ کو ڈھیروں سناتا رہوں۔ ایک جنگل میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ دنیا سے کٹ چکا تھا۔ اس نے دنیا کو خیر آباد کہہ کے جنگل ہی کو اپنی دنیا آباد کر لی تھی۔ اب وہ جنگل میں ہی رہتا تھا۔ اس نے نہ ہی شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بال بچہ تھا۔ جنگل سے اس کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ وہ جنگل سے ہی کوئی پھل فروٹ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو بھی اسے جنگل سے کھانے کے لائق مل جاتا تھا وہ کھا کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، اور دنیا سے کٹ کر کے وہ جنگل میں ہی اپنا بسیرا بسا کر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دو میاں بیوی اس جنگل میں کہیں سے گھومتے پھرتے آ نکلے۔ انہیں بے حد زخم تھے جو کہ ان کے جسم پر آئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سی مصیبت کا شکار ہو کر کہاں سے آئے تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی بے حد زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ دونوں میاں بیوی اس بزرگ کے پاس پہنچے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید جو ہے وہ نہیں تھی۔ اب ان دونوں میاں بیوی کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ گود میں تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا۔ اسے نہ ہی کوئی چوٹ لگی تھی، اور نہ ہی وہ بچہ کسی طور پہ بیمار نظر آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بس وہ بچہ ان بزرگوں کے حوالے کیا، اور اس کی دیکھ بھال کا بول کر کے دونوں ہی میاں بیوی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس بزرگ نے جو ہو سکتا تھا، کیونکہ کفن وغیرہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن غسل وغیرہ جو جس کو دے سکتا تھا دے کے، جو بھی کر سکتا تھا ان دونوں کے لیے کر کے، ان دونوں کی قبریں وہیں بنا کر کے ان دونوں کو وہیں اسی جنگل میں دفن کر دیا، اور وہ جو بچہ تھا اس بچے کی پرورش وہ بزرگ کرنے لگا۔ اس بزرگ کو بھی اپنی بالکل ہی تنہا زندگی میں ایک آسرا مل گیا تھا، ایک سہارا مل گیا تھا کہ اب وہ اس بچے کے سہارے اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ آسانی سے گزار سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ مہذب دنیا سے ہی جنگل میں شفٹ ہوا تھا، تو اسے مہذب دنیا کی زبان کے بارے میں اچھی طرح سے علم تھا۔ تو جو بچہ تھا وہ بھی مہذب دنیا کی زبان کے بارے میں اچھی طرح سے جان گیا۔ اسے بھی ہر بات اسی طریقے سے سمجھ آتی تھی جیسے میں اور آپ ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وقت کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور آخر کار وہ بچہ جو تھا وہ ایک پورے بھرپور نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ بچہ تو جوان ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ بزرگ آدمی جو کہ پہلے ہی سے بزرگ تھا انتہائی ضعیفی کی عمر کو پہنچ گیا، اور
تقریباً مرنے کے قریب کی عمر اس کی آ گئی۔ اب وہ کبھی بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے جا سکتا تھا۔ اس نے اس بچے سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اسے اس کی ماں باپ کی قبریں بھی بتائی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح حادثاتی طور پر اس کے ماں باپ گرتے پڑتے زخموں سے چور اس کے پاس پہنچے تھے اور اس بچے کو اس بزرگ کے حوالے کر کے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے پاس ایک گھوڑے کا بچہ تھا جو کہ اس وقت بھی بچہ تھا جب کہ یہ لڑکا جو تھا جو کہ اس بزرگ کے پاس آیا تھا یہ بچہ تھا، تو وہ گھوڑے کا بچہ بھی اس وقت وہ وہاں پر بچے کی حیثیت سے ہی تھا۔ تو اب جب کہ یہ بھرپور جوان ہو چکا تھا تو وہ گھوڑے کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی کھیل کود کر بڑا ہوا تھا اور وہ بھی اتنا ہی بھرپور جوان تھا جتنا بھرپور جوان یہ نوجوان تھا، کیونکہ یہ بابا جو کہ بزرگ یہاں پہ اس جنگل میں رہتا تھا، محض دنیا سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، تو اس نے باقاعدہ اس بچے کا جو کہ بچہ وہ ماں باپ حوالے کر کے فوت ہو گئے تھے اس کا نام بھی رکھا تھا۔ لہٰذا اس بچے کا نام شہر یار رکھا گیا اور شہر یار جو ہے اس کے گھوڑے کا نام بادل رکھا گیا۔ بادل اور شہر یار دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، دوست تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ اب جب اس بزرگ نے دیکھا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور میں کبھی بھی فوت ہو سکتا ہوں، کبھی بھی میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور ایک دن شہر یار کو اپنے پاس بلایا۔ بزرگ نے شہر یار سے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ میری زندگی تو یہاں جنگل میں تنہائی میں نے کاٹ دی۔ میں نے نہ شادی کی، نہ ہی میرا کوئی بال بچہ ہے اور نہ ہی میں نے محض دنیا سے کوئی تعلق رکھا، لیکن میں تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور کل کو میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم یہاں اس جنگل میں نہیں رہو گے، تم اس جنگل کو چھوڑ دو گے۔ تم یہاں جنگل کو چھوڑ دو گے، جنگل کو چھوڑ کر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اگر جنگل سے فلاں راستے کی طرف سفر کرنا شروع کرو گے تو جب یہ جنگل ختم ہوگا تو تم محض دنیا کے لوگوں سے اور آبادی میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں کے لوگوں سے تم جڑ جاؤ گے۔ تو وہاں چلے جانا، تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، ان کی بات چیت سمجھنے کی کوشش کرنا، کم بولنا اور انہیں زیادہ سمجھنا، کیونکہ تم اس قدر زیادہ ہوشیار نہیں ہو، کیونکہ تم ایک جنگل میں پلے بڑے ہو، تو تمہارے اندر بالکل وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ان لوگوں میں ہوں گی۔ ان چیزوں کے طور طریقے سیکھنا، ان جیسی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا، اور یہ تم لازمی کرنا۔ اگر میں مر جاؤں اور مجھے دفنانے کے بعد تم یہاں سے اس جنگل سے چلے جانا اور اپنی زندگی کو اس جنگل میں میری طرح برباد نہ کرنا، جیسے میں ساری زندگی اس جنگل میں بیٹھا رہا اور تنہائی میں اپنی زندگی کاٹ دی، اس طرح سے تم ایسا مت کرنا۔ یہ نصیحت شہریار کو اس بزرگ نے کی اور اس نصیحت کو سن کے شہریار اداس ہو گیا۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ اب بزرگ کی عمر بے حد زیادہ ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت وہ بزرگ جو ہے وہ دنیا فانی سے کوچ کر سکتا ہے، اور اس نے جو بھی شہریار کو باتیں بتائی تھیں اس وقت تو شہریار نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ بزرگ گزر جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ شہریار اب ایک نوجوان اس جنگل میں اپنی ساری زندگی اکیلے بیٹھ کے کیسے گزار سکتا ہے۔ یہی چیزیں سوچ کر کے شہریار نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو بہلا لیا کہ چلو کل کو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ بزرگ میرے سر پر موجود ہیں اور میرے ساتھ ابھی ان کا وقت گزر رہا ہے۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ہی عرصے بعد، زیادہ دن نہ گزرے کہ وہ بزرگ بھی دائرہ فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ بزرگ فوت ہو گئے۔ ان بزرگ کے فوت ہونے کے بعد شہریار نے ان کی ہدایت کے مطابق ان کو غسل وغیرہ دے کے جتنا بھی اس کو آتا تھا یا جو کچھ بھی ان بزرگوں نے اسے سکھایا تھا اس کے مطابق سے ایک گڑھا کھود کر کے ان کی لاش کو بھی دفن کر دیا۔ ان کی لاش کو دفن کرنے کے بعد شہریار اب بے حد غمگین اور اداس رہنے لگا۔ اس کا اب اس جنگل میں واقعی دل نہیں لگتا تھا۔
3 قبریں تھیں اس جنگل میں جنہیں وہ اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ ایک اس بزرگ کی جسے اس نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اور ایک اس کے ماں باپ کی قبر تھی۔ دو قبریں ان کے ماں باپ کی تھیں جسے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی ساتھی تھا جس کے ساتھ وہ اپنا تھوڑا بہت دل بہلا لیتا تھا، اور وہ تھا اس کا اپنا گھوڑا بادل۔ اور بادل بھی بزرگ کے مرنے پر بہت ہی رنجیدہ اور غمگین نظر آ رہا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے شہریار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بزرگ نے کہا تھا کہ بیٹا، ساری زندگی اب میری طرح تم یہاں اس جنگل میں بیٹھ کے نہ گزار دینا، اور مہذب دنیا کے لوگوں کے پاس چلے جانا جو کہ تمہاری ہی طرح ہوں گے، تمہاری ہی طرح ان کی بول چال ہوگی، تمہارے ہی جیسے جسم جان والے ہوں گے، تو ان کے پاس چلے جانا اور ان کے طور طریقے سیکھنے کی کوشش کرنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور یہاں ساری زندگی اس جنگل میں بیٹھ کر کے نہ گزار دینا۔ یہ بات سوچ کے شہریار نے بادل کو کہا کہ دیکھو بادل، اب میں سوچتا ہوں کہ بابا جی کی بات پہ عمل کروں اور یہاں سے اس جنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہذب دنیا کے مہذب لوگوں کے پاس چلا جاؤں، یہاں سے میں نکل جاؤں۔ یہ کہہ کر کے اس نے جانے کی پوری تیاری کر لی، اور پھر اگلے ہی دن وہ صبح صبح بادل کے اوپر سوار ہوا اور شہریار بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا جنگل سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ بادشاہ کی بیٹی کی شادی ساتھ والے بادشاہ کے بیٹے سے طے قرار پائی۔ اس بات کو لے کر کے دونوں بادشاہ بے حد خوش تھے۔ نہیں خوش تھی تو شہزادی خود خوش نہیں تھی۔ شہزادی اپنے ہی محل میں وزیر کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، وزیر کا بیٹا شہزادی کو پسند تھا، اور وزیر کا بیٹا بھی شہزادی کو پسند کرتا تھا۔ یہ بات دونوں کے درمیان بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ وزیر کا بیٹا کئی بار دکے چھپے لفظوں میں اپنے باپ سے یہ بات کر چکا تھا کہ وہ شہزادی کو پسند کرتا ہے اور اس کا رشتہ جو ہے وہ بادشاہ سے مانگا جائے۔ اب وزیر جو تھا وہ کہتا تھا کہ بادشاہ بہرحال بادشاہ ہے اور میں ایک وزیر ہوں، تو میں کسی بھی شکل میں بادشاہ کو خود اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے بات نہیں کر سکتا، اس لیے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تم ہو سکے تو شہزادی کو بھول جاؤ۔ انہی باتوں میں وقت گزر گیا اور اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک دوست بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی، اور اب یہ شادی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ بارات لے کر کے شہزادی کو بیانے کے لیے آ رہے تھے۔ محل میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا، نہیں خوش تھی تو شہزادی خوش نہیں تھی۔ شہزادی نے وزیر کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تم ایسا کرو جیسا میں تمہیں بولتی ہوں، اگر تم میرے کہے کے مطابق کرو گے تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی اور ہمارے بڑے بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ آج رات کو باغ کے پیچھے، محل کے باغ کے پیچھے تم 2 گھوڑے لے کر آؤ گے۔ جیسے ہی تم گھوڑے 2 لے کر کے آؤ گے، میں یہاں سے زیور، روپیہ، پیسہ، اشرفیاں جو کچھ بھی میرے ہاتھ لگا، میں ایک پوٹلی میں باندھ کر کے میں محل سے کود کر باغ میں جاؤں گی، اور باغ کی دیوار کو پھلانگ کر میں تمہارے پاس باغ کی دوسری سائیڈ پر پہنچ جاؤں گی، جہاں پر تم گھوڑے لے کر کھڑے ہوگے، پہلے سے میرا انتظار کر رہے ہوگے۔ ہم دونوں گھوڑوں پر بیٹھیں گے اور راتوں رات یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور یہاں سے ہم اس وقت تک بھاگتے رہیں گے کہ ہمیں جب تک صبح نہ ہو جائے اور ہمارے گھوڑے خطرے کی حدود سے دور نہ نکل جائیں، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے رات بھر بھاگتے رہے تو امید ہے صبح ہونے تک ہم اپنی سلطنت تو کیا، کئی اور سلطنت پار کر کے، کئی اور شہر پار کر کے کہیں دور چلے جائیں گے، اور پھر صبح ہم اگلی بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔
اس لیے میری بات سنو، ابھی سے تم جاؤ، استبل سے 2 تگڑے گھوڑے جو کہ اچھے صحت مند گھوڑے ہوں ان کا انتظام کر لو، اور وہ رات کو لے کر کے تم باغ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور میں یہاں سے زیور روپیہ پیسہ جو بھی لے سکی یہ لے کر کے محل سے باغ میں کودوں گی، اور وہاں سے میں دیوار کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، اور تم باغ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے میرا انتظار کرنا۔ شہزادی نے وزیر کے بیٹے سے یہ ساری بات کی، اور وزیر کا بیٹا بھی اب اس کو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وزیر کے بیٹے نے بھی اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ شہزادی میرے ساتھ خوش رہے گی اور میں شہزادی کے ساتھ خوش رہوں گا، تو وہ بھی شہزادی کی یہ بات سن کر کے استبل میں چلا گیا، اور اس نے ایسے 2 گھوڑے منتخب کر لیے جس پر وہ رات کو سفر کر سکے۔ ابھی رات ہونے میں دیر تھی، اس لیے سبھی اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے دن شہزادی کی بارات جو ہے وہ محل آنے والی تھی، اور شہزادی راتوں رات وزیر کے بیٹے کے ساتھ بھاگنے کا پورا پروگرام بنا چکی تھی۔ کرتے کرتے وقت گزرا، رات ہو گئی، اور رات میں وہ پہر آ گیا کہ اب بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، اس نے اپنے زیورات، اپنی والدہ کے زیورات، جو کچھ بھی اس کے ہاتھ لگا وہ لے کر کے اس نے ایک پوٹلی بنائی، اس پوٹلی کو بنا کر کے اس نے محل کی کھڑکی سے پہلے اسے باغ میں پھینکا، پھر اس نے محل کی کھڑکی کے ذریعے سے کسی طریقے سے کود کر وہ خود باغ میں کودی، اور پھر اس پوٹلی کو جس میں زیورات تھے اس کو اٹھا کر کے باغ کی دیوار کے ساتھ چلی آئی۔ وہاں پر اتفاق سے اسے ایسی چیز مل گئی کہ جس پر کھڑے ہو کر وہ آسانی سے باغ کی دوسری سمت میں کود سکتی تھی، تو وہ وہاں پر اس چیز پر کھڑی ہوئی، وہ لکڑ کا کوئی بڑا سا منڈ تھا، کوئی درخت کا کوئی بڑا ایسا کوئی وہاں پہ پڑا ہوا تھا جو کہ جس پہ وہ چڑھ کر کے وہ باہر کود گئی۔ جیسے ہی وہ باہر کودی، اسے ایک گھوڑا وہاں پر کھڑے نظر آیا، ایک گھوڑا وہاں پر موجود تھا، دوسرا گھوڑا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب ادھر ہوا یہ کہ وزیر کے بیٹے نے ایک گھوڑا استبل سے کھولا اور اس کو لے جا کر کے باغ کی دیوار کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر دوسرا گھوڑا لینے کے لیے وہ دوبارہ استبل میں آیا۔ وہ ایک ساتھ 2 گھوڑے بھی لے کر کے جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ بھاگنے کا پروگرام بنا رہا تھا، اور اگر اس وقت رات میں وہ ایک ساتھ 2 گھوڑے لے کر کے جاتا تھا تو اس کا زیادہ امکان تھا کہ وہ کسی کی نظر میں آ جاتا، تو اس لیے اس نے ایک گھوڑا پہلے لے کے جا کر ادھر باغ کی دیوار کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر وہ دوسرا گھوڑا لینے گیا، اور اب وہ جب وہ دوسرا گھوڑا لینے گیا تو یہی وقت سمجھ لیں اس کی شامت کا تھا کہ اب وزیر نے اسے دوسرا گھوڑا کھولتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی وزیر نے اسے دوسرا گھوڑا کھولتے ہوئے دیکھا، وزیر نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر کے وزیر اپنے محل میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر کے وزیر نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی، اور اس کمرے پہ کوئی ایسی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وزیر کا بیٹا وہاں سے بھاگ سکتا۔ وہ بہت چیخا چلایا اور اس نے بہت ساری منت سماجت کی، لیکن وزیر نے ایک نہ سنی، اور وزیر نے اسے ڈانٹ دیا، اور وزیر نے اسے یہی بولا کہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا ہے۔ وزیر اب اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ اگر میرا بیٹا وہاں پر نہیں پہنچے گا تو شہزادی بھی اس کا انتظار کر کے واپس اپنے محل چلی جائے گی، اور پھر یہ مسئلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ کل شہزادی کی برات آئے گی اور شہزادی کو وہ بیاہ کر کے لے جائیں گے، اور یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی کرنی کچھ اور تھی، اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ تھوڑی دیر گزری، سیاہ کالی رات تھی کہ اس شہزادی نے ایک گھوڑا اپنی طرف آتا ہوا دیکھا۔ وہ باغ کی دیوار کے ساتھ زیورات کی پوٹلی لے کر کے کھڑی تھی،
اور ایک گھوڑا پہلے سے اس کے پاس وہاں پر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ دوسرا گھوڑا شہزادی کے قریب سے گزرا، شہزادی سمجھ گئی کہ اس گھوڑے پر وزیر کا بیٹا سوار ہے اور وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا شہزادی نے بھی اللہ کا نام لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اس گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا بھی لگا دیا۔ دونوں گھوڑے سر پٹ بھاگنے لگے اور دونوں ہی گھوڑے ایک ہی سمت میں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ وزیر کے بیٹے نے حسب وعدہ شہزادی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ شہزادی نے ہی اسے اس بات کی ہدایت دے رکھی تھی کہ باتیں ہم وہاں پر پہنچ کر بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہماری منزل ہوگی، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی منزل کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارے پاس راستے میں باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اور ہم نے وہاں سے بھاگ کر کے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر ہم اپنی سلطنت کے سپاہیوں سے، بادشاہ سے اور دیگر لوگوں سے محفوظ ہو سکیں۔ ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر ہم دونوں کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ گھوڑے سر پٹ بھاگتے رہے، رات بیتتی رہی۔ اسی طرح دونوں گھوڑے کبھی ایک آگے ہو جاتا، کبھی دوسرا آگے ہو جاتا۔ دونوں گھوڑے سر پٹ بھاگتے 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 آخری کار شہزادی کو یہ محسوس ہوا کہ نہ صرف کہ وہ اپنا علاقہ بہت پیچھے چھوڑائی ہے، بلکہ اس نے اور کئی سلطنتیں اور کئی علاقے بھی پار کر لیے ہیں، اور اللہ کی کرنی کہ اب صبح ہونے والی ہے۔ صبح ہونے والی ہے، ہلکی ہلکی روشنی نکلنی شروع ہو گئی، اور اب شہزادی نے وزیر کے بیٹے کو پکارا۔ اسے کہنے لگی، اے میرے بادشاہ، اب تو ہی میرا بادشاہ ہے۔ مجھے اب بتا کہ ہم لوگ اپنی محل سے، اپنی ریاست سے دور تو نکل آئے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، تو مجھے تو صرف یہ بتا کہ اب ہماری آگے زندگی کیسے گزرے گی اور اب آگے کی زندگی کا کیا پروگرام ہے۔ اے میرے بادشاہ مجھے بتا، اب تو ہی میرا بادشاہ ہے۔ تو یہ سن کر کے اب اگلے گھوڑے والا بندہ رکا، اس نے اپنا گھوڑا روک گیا۔ اس وقت تک اتنی روشنی ہو سکی تھی کہ جس میں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ تو رکنے والے نے اپنے لمبے لمبے بال اپنے مکھ سے ہٹائے اور شہزادی کی طرف گھوم کر پہلی بار شہزادی کو دیکھا اور شہزادی کو کہا، کون ہے تیرا بادشاہ؟ کون ہے تو؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ شہزادی نے جب اسے دیکھا تو وہ تو وزیر کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ شہزادی اسے دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی جنگلی مخلوق لگتی ہے، یہ تو کوئی یہاں کا انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کے تو اتنے لمبے لمبے بال، الجھی ہوئی داڑھی اور پتہ نہیں عجیب سا شخص ہے۔ یہ تو وزیر کا بیٹا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ساری رات اس کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بندے کے پیچھے یہاں تک چلی آئی جسے میں جانتی تک نہیں، اور یہ کون ہے میں نہیں جانتی۔ کچھ دیر تک شہزادی حیرت سے بت بنی اس آدمی کو دیکھتی رہی۔ وہ تھا تو ایک نوجوان، اچھا خاصا صحت مند اور طاقتور معلوم ہوتا تھا، لیکن دکھنے میں اس کی حالت بالکل جنگلیوں جیسی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے پہناوا بھی ایسا پہن رکھا تھا کہ اسے کپڑے کہا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر شہزادی بے حد پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یا ربا، میں نے کیا سوچا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اگر میں واپس اپنے گھر جانے کی کوشش کروں تو میں شام تک اپنے گھر پہنچوں گی۔ اس وقت تک میری بارات ہو کر کے چلی گئی ہوگی اور میرے باپ کی جو بے عزتی ہونی ہے یا جو میری سلطنت کی بدنامی ہونی ہے وہ ہو چکی ہوگی، اور میں اب اس قابل نہیں رہی کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں، اور میں آگے کیسے بڑھوں اور کس کے ساتھ بڑھوں، یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا شہزادی تھوڑی دیر تک تو حیرت سے بت بنی اس شخص کو دیکھتی رہی، پھر اس شخص کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، میرا نام شہریار ہے
اور میں جنگل سے آیا ہوں۔ بابا مر گیا ہے، میں نے بابا کو دفن کیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ پھر میں نے بادل کو ساتھ لیا اور جنگل سے باہر نکل آیا۔ پھر آگے تم کھڑی تھی، جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے مجھے کہا چلو، تو میں چل پڑا۔ تو اس لیے اب میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، مجھے تو اب کچھ پتہ نہیں ہے۔ شہزادی نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک سادہ سا انسان ہے جسے دنیا داری کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لہٰذا اس سے شہزادی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شہزادی اس بات سے تو مطمئن ہو گئی کہ چلو یہ جو بھی انسان ہے بہرحال یہ شہزادی کے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کو انسان بنانا ضروری تھا۔ اب شہزادی نے جو سامان اپنے ساتھ لیا تھا اس میں کچھ مردانہ پوشاکیں، مردانہ کپڑے بھی تھے، لہٰذا شہزادی کو یہی آیا کہ سب سے پہلے تو اس کا حلیہ بدلا جائے۔ اگر اسے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اب میں اس کے ساتھ یہاں تک آ گئی ہوں تو شاید یہی اللہ کی مرضی تھی کہ میں اسی کے ساتھ جاؤں۔ تو اب اگر میں اس کے ساتھ یہاں تک آ گئی ہوں تو مجھے اسی کو انسان بنا کر کے اسی سے اب اپنی باقی کی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ لہٰذا شہزادی نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ وزیر زادہ شہزادی کی قسمت میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ شخص تھا جو اگلے دن بارات لے کے آنے والا تھا۔ شاید اللہ نے شہزادی کی قسمت میں یہ شہزادہ لکھا تھا، اب اس کو شہزادہ بنانا تھا اور یہ بھی شہزادی نے اب خود کرنا تھا۔ لہٰذا شہزادی نے اسے کہا کہ یہاں پر قریب ہی کوئی کنواں دیکھو جس میں پانی ہو، اور وہاں پر ہم دونوں اپنے گھوڑے روکیں گے اور جو میں پھر تمہیں کہوں گی تم نے اس کے مطابق سے عمل کرنا ہے۔ تھوڑی ہی دور شہزادی اور اس جنگلی یعنی شہریار کو ایک ایسا کنواں نظر آ گیا جس میں صاف پینے والا پانی تھا۔ دونوں گھوڑے وہاں پر روکے گئے۔ اب شہزادی نے اسے کہا کہ یہاں پر کیونکہ کنواں موجود ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں قریب ہی کوئی آبادی، کوئی بازار بھی موجود ہوگا، تم ایسا کرو کہ بازار چلے جاؤ۔ سب سے پہلے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، تو سب سے پہلے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤ کہ میں اور تم ہم پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ اور بازار سے آتی دفعہ ایک نائی لے آنا۔ بازار میں کسی سے بھی پوچھو گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ نائی کیا ہوتا ہے۔ نائی کی دکان پہ چلے جانا، وہاں سے ایک نائی، ایک حجام کو لے آنا۔ ایک نائی کو لے کر کے جب تم یہاں آؤ گے تو پھر اگلی بات میں تمہیں تب بتاؤں گی۔ اب شہزادی نے اسے کچھ اشرفیاں نکال کر کے دیں اور اس کو کہا کہ بازار جاؤ اور کھانے کو لے کر کے آؤ اور واپسی پر ایک نائی لے کر کے آؤ۔ شہریار نے شہزادی سے وہ اشرفیاں لیں اور وہاں سے بازار کی طرف رخصت ہوا اور وہاں سے بازار کی طرف چل پڑا۔ اب شہزادی اس کا وہیں کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگی۔ شہزادی کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ ساری رات کی سفر کی جو تھکاوٹ تھی شہزادی کو وہ بھی بے حد تھی۔ تو اسی وجہ سے شہزادی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بہرحال ایک فیصلہ وہ شہزادی کر چکی تھی کہ اپنی باقی کی زندگی اب وہ اسی شخص کے ساتھ گزارے گی۔ اگر یہ شخص اچھا ہے تب بھی، اگر یہ شخص برا ہے تو تب بھی۔ اگر یہ برا ہے تو شہزادی اس کو اچھا بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اور شہزادی کو اس بات کی امید بھی تھی کہ یہ شخص بہرحال برا نہیں ہے، یہ جو بھی ہے دنیا سے انجان ہے، دنیا داری کو نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال اب شہزادی کو اپنی باقی کی زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور شہزادی اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی اور پھر اس نے دیکھا کہ شہریار واپس آ رہا ہے۔ اس نے ایک کپڑے میں کچھ چیزیں باندھ رکھی تھیں اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اب شہریار شہزادی کے پاس پہنچ گیا اور اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ حجام کو بھی لے آیا ہے اور وہ کھانا کھانے کے لیے چیزیں بھی لے آیا ہے۔
جب اس نے وہ کپڑے کی پوٹلی کھولی تو اس میں گاجریں، مولیاں، اس قسم کی چیزیں تھیں جو کہ وہ کھانے کے لیے لے کر کے آیا تھا۔ کیونکہ وہ جنگل کا ہلا ہوا تھا اور اسے کھانے کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں پتا تھا، تو وہ ایسی ہی چیزیں کھانے کے لیے اٹھا کر لے آیا تھا۔ تو اب اس نے یہ چیزیں شہزادی کو کھانے کے لیے دیں، جسے شہزادی نے اب بھوک کی وجہ سے قبول کر لیا اور وہ بھی گاجریں، مولیاں وغیرہ کھانے لگی۔ اب کھاتے کھاتے ہی اس نے حجام سے کہا کہ اسے یہاں قریب کوئی پانی کا چشمہ، کوئی نلکا، کوئی ٹیوب ویل، ایسی کوئی جگہ ہے تو اسے وہاں پر لے جاؤ، اسے اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے نہلاؤ، اس کے بال کاٹو، اس کی داڑھی ترتیب سے سلیقے سے بناؤ، اس کے بعد جب یہ سارے کام کر چکو میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں، تم نے وہ کپڑے اس کو پہنا دینے ہیں یا اس کو کہنا ہے کہ یہ وہ کپڑے پہن لے۔ تو جب یہ وہ کپڑے پہنے گا تو پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ایک ملک کی شہزادی ہوں، میں تمہیں اچھا خاصا اس بات کا انعام دوں گی، تمہیں اتنا انعام دوں گی کہ تم اگر چند ماہ تک کام نہ بھی کرو تو تم آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکو گے، میرے دیے ہوئے انعام سے تم اپنی آسانی سے بسر کر سکو گے۔ حجام شہزادی کی بات کو سمجھ گیا اور شہریار کو لے کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب شہریار کے جانے کے بعد شہزادی نے وہی گاجریں، مولیاں جو بھی موجود تھا ان کو کھانا شروع کر دیا، کیونکہ بہرحال پیٹ کی آگ تو بجھانی تھی۔ گاجریں، مولیاں وغیرہ کھانے کے بعد شہزادی نے کنویں سے پانی نکال کر پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اتنی دیر میں حجام بھی اسے دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ حجام جب شہزادی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ جی آپ کا شہزادہ تیار ہے، میں نے اسے تیار کر دیا ہے، اسے نہلا بھی دیا ہے، اس کے بال بھی کاٹ دیے ہیں، اس کی داڑھی کو بھی میں نے ترتیب سے بنا دیا ہے، اس کو نیا لباس بھی پہنا دیا گیا ہے، اب انشاءاللہ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسے پہچان نہیں سکیں گی۔ اب حجام گیا اور تھوڑی ہی دیر میں حجام شہریار کو لے کر کے واپس آیا۔ شہزادی نے شہریار کو ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ شہریار ماشاءاللہ بے حد طاقتور اور اچھا جسم رکھنے والا شخص تھا، اس کی شکل و صورت بہترین تھی، اس کے بال کٹنے کے بعد، اس کی داڑھی ترتیب سے بننے کے بعد، اس کو بادشاہوں جیسی، شہزادوں جیسی پوشاک دینے کے بعد وہ واقعہ ہی کسی ریاست کا ولی عہد معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادی نے اسے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا ربا اگر تو نے میری قسمت میں اسے ہی لکھا تھا تو مجھے یہ بھی قبول ہے، تو میرے لیے جو فیصلہ کرے میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اب شہزادی نے حجام کو اس کا انعام دے کر کے رخصت کیا اور شہریار سے کہا چلو گھوڑے پر بیٹھو، ہم لوگوں نے بھی اب یہ زیادہ دور نہیں جانا، ہم یہاں قریب ہی کسی شہر میں اپنا ڈیرا بنائیں گے، ہم لوگ یہاں کسی قریب ہی شہر میں رہیں گے۔ دونوں گھوڑوں پر دوبارہ سوار ہو گئے اور گھوڑے وہاں سے دوبارہ روانہ ہو گئے۔ تھوڑا سا مزید سفر کرنے کے بعد شہزادی ایک ایسے شہر میں پہنچ گئی کہ جو شہزادی کو رہنے کے لیے بڑا اچھا شہر معلوم ہوا۔ پتہ نہیں کس بادشاہ کی یہ سلطنت تھی، لیکن یہ بہرحال جو بھی تھا شہزادی کو کافی اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر شہزادی نے ایک ایسے مکان کی تلاش شروع کر دی کہ جو مکان کوئی کسی مجبوری کے تحت یا ویسے سیل کر رہا ہو، بیچ رہا ہو، تو شہزادی نے کچھ اشرفیاں دے کر کے ایک ایسا مکان خرید لیا کہ جو ڈبل منزل مکان تھا، جس کے نیچے دکانیں بنی ہوئی تھیں اور اوپر کی منزل پہ مکان بنا ہوا تھا۔ یہ ایک کافی بڑا مکان تھا جو کہ کسی سوداگر کا تھا اور وہ سوداگر نے مکان شہزادی کو بیچ دیا تھا۔ شہزادی کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر شہزادی بیٹھ کر بھی کھاتی تو کئی سال تک وہ بیٹھ کر کھا سکتی تھی، لیکن شہزادی نے یہ مکان اور یہ دکانیں کسی خاص مقصد کے تحت لی تھیں۔
شہزادی یہ تو جان چکی تھی کہ شہریار ایک اچھا انسان ہے، خوش شکل ہے، لیکن شہزادی یہ بھی جانتی تھی کہ شہریار دنیا داری کے معاملات سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیچے مکان کے نیچے جو دکان ہے، ایک بڑی دکان تھی، اس دکان میں شہزادی کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ شہریار کو کوئی ایسا کام ڈال کے دے گی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑے، لوگ اس کے پاس آئیں، یہ لوگوں سے بات چیت کرے، لوگ اسے سمجھیں اور یہ لوگوں کو سمجھے۔ اس بات کو لے کر کے شہزادی نے اس دکان میں، جو کہ مکان کے نیچے ایک بڑی دکان تھی، وہاں پر ایک قہوہ خانہ، جیسے چائے کی دکان آج کل ہوتی ہے نا، اسی طرح اس وقت قہوہ خانے وغیرہ کا زیادہ رواج تھا، تو قہوہ خانہ جو ہے وہ شہزادی نے وہاں پر اس کو ڈال کر دینے کی خواہش کی کہ میں یہاں پر شہریار کو ایک قہوہ خانہ بنا کر کے دیتی ہوں۔ باقاعدہ شہزادی نے ملازم رکھ لیے، برتن سامان وغیرہ سب کچھ ڈال کر دیا شہریار کو، اور وہاں پر شہزادی نے ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ جو ہے وہ شہریار کو تیار کروا دیا۔ شہریار کا کام صرف کاؤنٹر پر بیٹھنا تھا، لوگوں سے، آنے جانے والوں سے بات چیت کرنا تھا، اور جو لڑکے ملازم رکھے گئے تھے ان کا کام آگے سروس دینا تھا۔ وہی قہوہ بناتے بھی تھے اور اس کو سرو بھی کرتے تھے، وہی دیتے تھے، وہی سارے معاملات سنبھالتے تھے۔ شہریار کا کام صرف غلے پر بیٹھنا تھا اور دکانداری کے معاملات کو چیک کرنا تھا۔ شہریار نے یہ کام سنبھال لیا۔ اسے شروع میں بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اپنے بھول پن کی وجہ سے جو ہے بہت مار کھاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے اس دکانداری میں گھستا چلا گیا، اسے ہر چیز کی سمجھ آتی رہی، اور اس کو مہینے 2 مہینے میں ہی مکمل طور پر ساری دکانداری کی سمجھ آ گئی۔ جب وہ اچھی طریقے سے ساری دکانداری کو سیکھ گیا تو اب شہزادی نے اس کا قہوہ خانہ ختم کروا دیا۔ اس بات پر شہریار تھوڑا برہم ہوا۔ اس نے کہا اتنا اچھا کام چل رہا تھا، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا تھا، ہم تھوڑے لگا کے بہت زیادہ کما رہے تھے، تو آپ نے یہ کام کیوں کروا دیا، مجھے ختم اس کو کیوں کروا دیا؟ اب شہزادی شہریار سے کہنے لگی کہ دیکھو شہریار، بات ایسی ہے کہ میں ایک شہزادی ہوں، یہ میں نے صرف اس لیے تمہیں کروایا تھا کہ تمہیں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، رہنا، سمجھنا، بات کرنا، ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ میں نے یہ تمہیں صرف اس لیے کروایا تھا۔ اگر تم اس بارے میں اور جاننا چاہتے ہو تو اب میں تمہیں ایک اور کام تمہارے ذمے لگا رہی ہوں، کیونکہ میں ایک شہزادی ہوں تو مجھے تمہاری تربیت ایک شہزادے کی طرح کرنی ہے، نہ کہ ایک ہوٹل والے کی طرح۔ نہ ہی تم نے قہوے بنانے ہیں اور نہ ہی تم نے قہوے بنانے کے کام کرنے ہیں۔ میں ہوٹل صرف تمہاری معلومات کے اضافے کے لیے تمہیں ڈال کر دیا تھا، لیکن تم نے بننا ہے شہزادہ، اور کل کو تم نے بادشاہ بننا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم ایک شہزادی سے شادی کر رہے ہو، اور تمہیں وہ کرنا ہے جو ایک شہزادہ کرتا ہے، جو ایک بادشاہ کرتا ہے۔ اس لیے اب اپنا اگلا کام جو ہے وہ سنو۔ اب اپنا اگلا کام سنو۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں معلوم کرنا ہے کہ جس سلطنت میں، جس ریاست میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں کا بادشاہ کون ہے، اس بادشاہ کا دربار کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے۔ تم نے اب کیا کرنا ہے، تم نے ایک نیا کام کرنا ہے۔ تم روزانہ صبح یہاں سے چلے جاؤ گے، اس بادشاہ کی کچہری چلے جاؤ گے، وہاں پر جا کر تم چپ چاپ ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔ لوگ بادشاہ کے پاس طرح طرح کی فریادیں لے کر آتے ہیں، طرح طرح کے مسئلے لے کر کے آتے ہیں۔
تم نے دیکھنا ہے کہ بادشاہ کس طریقے سے وہ مسئلے حل کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تم نے اب یہ چیزیں سیکھنی ہیں، کیونکہ کل کو جب میں تمہیں اپنے باپ کے سامنے پیش کروں تو مجھے یہ بتانے میں فخر ہو کہ تمہیں بادشاہوں کے مکمل طور طریقوں کا علم ہے، تم کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں، تم کسی ملک کے بادشاہ سے کم نہیں۔ اب تم نے جا کر کے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم یہاں کے بادشاہ کی کچہری روزانہ جاؤ گے اور شام کو واپس آؤ گے کچہری بند ہونے پر، تو تمہیں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا، بہت سی ایسی نئی چیزیں تمہیں سیکھنے کو ملیں گی کہ جو تم نے کبھی اپنی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے کیونکہ تم نے ایک شہزادہ بننا ہے، تو اب تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم یہاں کی بادشاہ کی کچہری چلے جایا کرو اور وہاں پر دیکھا کرو کہ بادشاہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کا کیا ڈھنگ ہے، تاکہ تم اسی ڈھنگ کو اپنا سکو۔ اور اگر زندگی میں کبھی میرا سامنا کل کو میرے والد سے میری والدہ سے ہو تو میں فخر سے بتا سکوں کہ میں نے ایک شہزادے کو اپنایا ہے، میں نے ایک بادشاہ کو اپنایا ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ لوگ اس بات پر شرمندہ ہوں۔ شہریار کو بات سمجھ آ گئی کہ شہزادی اسے شہزادہ ہی بنانا چاہتی ہے، اس لیے اسے شہزادہ بننا ہے، تو اس کو شہزادہ بننے کے لیے یہاں کے بادشاہ کی کچہری میں جا کر کے بادشاہوں جیسے طور طریقے سمجھنے ہوں گے، سیکھنے ہوں گے، اور بادشاہ جیسے رنگ ڈھنگ کو اپنانا ہوگا۔ لہٰذا اگلے ہی دن سے شہزادہ وہاں کے بادشاہ کی کچہری میں جا کر کے بیٹھنے لگا۔ اب وہاں پر لوگ اپنے اپنے کیس لے کر آتے، اپنے اپنے مسائل لے کر کے آتے۔ بادشاہ اپنی صوابدید پر یا اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد ان چیزوں کو حل کرتا، اور جو بھی فیصلہ کرتا شہزادہ شہریار آ کر کے شہزادی کو یہ چیزیں بتا دیتا۔ روز بروز شہزادے کے علم میں نئی سے نئی بات پڑتی، اور روز بروز شہزادے کے علم اور عقلی فہم میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ اب شہزادہ بہت سارے ایسی چیزیں سیکھ چکا تھا کہ بادشاہ لوگ کیسے چلتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں۔ اسی طرح اس کو مکمل طور پر بادشاہوں کی زندگی کے بارے میں معلومات ملنی شروع ہو چکی تھی۔ ادھر شہزادی اس بات سے خوش تھی کہ شہریار اب مکمل طور پر ایک شہزادے کی طرح برتاؤ کرنے لگا ہے، ایک بادشاہ کی طرح برتاؤ کرنے لگا ہے، اور اس کی حرکتوں میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ اب یہ وہ اجڑ گوار جنگلی نہیں رہا جو شہزادی کو پہلی بار ملا تھا۔ اب اس کی بات میں بہت فرق آ گیا تھا، اب اس کی انداز میں بہت فرق آ گیا تھا۔ اب وہ پوری طور پر شہزادے کے روپ میں ڈھل چکا تھا اور اچھے طریقے سے بادشاہوں کی زندگی کو سمجھ رہا تھا۔ لیکن شہزادی جانتی تھی کہ ابھی اتنی ٹریننگ کافی نہیں ہے، اسے مزید ابھی اسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے مزید کچھ وقت گزارنا ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی چیز میں شہزادہ شہریار کل کو پیچھے نہ رہے۔ ادھر یہ بات چل رہی تھی، ادھر اس بادشاہ کا جس کی کچہری میں روزانہ شہزادہ شہریار جا کر کے بیٹھتا تھا، وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک بڑی عجیب بات میں کچھ ڈیڑھ مہینے سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے ہمارے دربار میں آ کر کے روزانہ بیٹھ جاتا ہے، جب تک کچہری لگی رہتی ہے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، بڑے ہی توجہ سے بیٹھ کر سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہتا ہے۔ جب
سب کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، کچہری کا وقت ختم ہوتا ہے، کچہری آپ بند کرتے ہیں اور دربار برخاست کر دیا جاتا ہے، تو چپ چاپ وہ بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ وزیر مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص کوئی حاجت مند ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کام کی تلاش ہو، کسی نوکری کی ضرورت ہو، لیکن وہ تھوڑا شرمیلے لہجے کا ہو، وہ تمہیں بتانے سے ڈرتا ہو یا پھر میرے آگے بات نہ کرتا ہو۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر اب کہ وہ شخص آئے تو تم اس سے پوچھ لینا کہ بھئی تم یہاں پر کوئی کام تو نہیں کرنا چاہتے، اگر تمہیں کوئی ملازمت چاہیے، کوئی نوکری چاہیے تو ہمیں بتاؤ، میں بادشاہ سے بات کرتا ہوں، بادشاہ تمہیں ملازم رکھ لے گا۔ اس قسم کی بات کر کے دیکھ لینا، اگر وہ کام کرنا چاہتا ہوا تو ہم اسے یہاں ملازم رکھ لیں گے، جہاں ہمارے اتنے ملازم ہیں، اگر اس میں سے ایک اور اضافہ ہو گیا تو اس میں ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اب اگر وہ صبح کو آیا تو میں اسے اس بات کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ ادھر میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ شہزادی نے اسے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم مسلسل بادشاہ کی کچہری میں جا کر بیٹھو گے تو ظاہری بات ہے بادشاہ کی نظر میں بھی آ جاؤ گے، وزیروں کی نظر میں بھی آ جاؤ گے، اور دیگر لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے کہ تم یہاں پر آ کر بیٹھتے ہو اور مسلسل تم یہاں پہ روزانہ آتے ہو اور بلا کسی ناغے کے یہاں پر آتے ہو۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے ایک سوال کریں کہ کیا تم کوئی نوکری کرنا چاہتے ہو، تم کوئی ضرورت مند ہو، تمہیں کوئی کام کی تلاش ہے، اس قسم کا کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے آگے رکھیں اور تم سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اگر ایسی بات کوئی بھی وزیر یا خود بادشاہ یا کوئی بھی وہاں کا ملازم تم سے کرے تو تم نے ایک ہی جواب دینا ہے کہ نہیں، مجھے کسی بھی ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف درباری کارروائی دیکھنے کے لیے آتا ہوں اور وہ دیکھ کر کے چلا جاتا ہوں، مجھے بس درباری کارروائی دیکھنے کا شوق ہے، میں کسی قسم کی بھی کوئی ملازمت جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتا۔ کبھی بھی ان کے کہنے پر کسی قسم کی ملازمت کو کرنے کی حامی مت بھرنا، میری اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو، اگر تم سے کوئی پوچھے تو یہی جواب دینا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اگلے دن شہریار حسب معمول کچہری میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی شہریار کچہری میں جا کر کے بیٹھ گیا، وزیر نے بادشاہ کو اشارہ کر دیا کہ یہی وہ شخص ہے جو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے لگاتار آ رہا ہے۔ بادشاہ نے بھی وزیر کو اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ اگر یہ کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو یہ اپنی ضرورت ہمارے آگے بیان کرے، آخر میں بادشاہ ہوں، میں اس کی ضرورت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ چنانچہ اس دن جب بادشاہ نے دربار کو برخاست کیا اور لوگ اٹھ کر کے جانے لگے تو جیسے ہی شہریار جانے کے لیے کھڑا ہوا، وزیر شہریار کے پاس پہنچ گیا اور اس نے شہریار کو پکارا، اے نوجوان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہریار نے وزیر کو تعجب سے دیکھا کہ بھئی یہ کون ہے، اب مجھ سے بات کرنے کے لیے کہاں سے نکل آیا؟ تو شہریار نے کہا جی حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وزیر نے کہا کہ خدمت تو نہیں کرنی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم مہینے ڈیڑھ مہینے سے دیکھتا ہوں کہ تم یہاں پر روزانہ آتے ہو اور آ کے دربار ختم ہونے کے ٹائم پہ تم یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہو۔ مجھے اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درباری کارروائی دیکھنے کے لیے یہاں دربار میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے تم لگاتار آتے ہو ہر بندہ اس طرح سے لگاتار نہیں آتا، تو تم مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے لگاتار یہاں کچہری میں آ رہے ہو۔ تو اے نوجوان، میں نے بادشاہ سے بھی تمہارے بارے میں بات کی اور میں خود بھی تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، تمہیں اگر کسی نوکری کی تلاش ہے، تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے تو تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں نوکری دیں گے۔ میں بادشاہ سے بات کر چکا ہوں، اگر تم نوکری کرنے کی حامی بھرو تو ہم کل سے ہی تمہیں کام پہ لگا لیں گے۔ اب شہریار کے ذہن میں شہزادی کی بات تو تھی، لیکن شہریار ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے لگا
کہ کب تک میں شہزادی کے ٹکڑوں پر پلتا رہوں گا؟ شہزادی ایک عورت ہو کر کے، ایک لڑکی ہو کر کے میرے سارے خرچے اٹھاتی ہے، اور آج ایک مرد ہو کر، ایک صحت مند طاقتور انسان ہو کر، میں نے آج تک شہزادی کو خود اپنی محنت سے 1 روپیہ بھی کما کر کے نہیں دیا ہے۔ تو اب شہریار سوچنے لگا کہ مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے شہزادی کے لیے کچھ کمانا چاہیے۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ جی وزیر اعظم، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا کام کر لیتے ہو یا کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ اب شہریار نے یہ الفاظ تو منہ سے نکال دیے کہ جی وزیر اعظم میں کام کرنا چاہتا ہوں، اب ساتھ ہی اسے پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ شہزادی جس نے اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے شہزادی کے ساتھ دھوکہ کیا اور شہزادی کے کہے کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ دوسرے ہی لمحے اسے اس چیز کا پچھتاوا جب ہوا تو اس نے وزیر سے کہا کہ وزیر اعظم، میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وزیر شہریار کا جواب سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسا کون سا کام ہے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو اور تم وہ کرنا چاہتے ہو؟ تو شہریار نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کام دینا چاہتے ہیں، کوئی نوکری دینا چاہتے ہیں، تو میری تو یہی شرط ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ، کل جب تم دربار میں آؤ گے میں بادشاہ سے مشورہ کر کے رکھوں گا۔ امید ہے کہ تمہارے لیے بادشاہ سلامت کوئی ایسا کام تجویز کریں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ شہریار وہاں سے نکلا اور پھر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے روزانہ کی طرح شہزادی کو آج کی بھی ساری کارروائی بتائی، اور آخر میں اس نے شہزادی کو وزیر کا پوچھے جانا والا سوال اور اپنے دیا جانے والا جواب بھی بتا دیا۔ یہ بات سن کر شہزادی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شہزادے، میں آپ کو ایک شہزادہ، ایک بادشاہ بنانے کے لیے یہ ساری ٹریننگ دے رہی ہوں، اور آپ جو ہے وہ ایک بادشاہ کے ملازم بننے پر تلے ہوئے ہو۔ اس لیے اب تم یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھو کہ یہ جو سوال تم بادشاہ کے آگے ڈال آئے ہو کہ تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، یقین کرو یہ سوال بھی تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ اب شہریار کہنے لگا کہ بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میری سمجھ میں جو بھی آیا میں نے اس وقت بول دیا، بہرحال تم فکر نہ کرو۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ کل جب میں کچہری میں جاؤں گا تو مجھے بادشاہ صاف انکار کر دے گا اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ شہزادی اس جواب سے مطمئن تو ہو گئی، لیکن بہرحال وہ ذہنی طور پر اس بات پہ پریشان ہو چکی تھی کہ اب کہیں ایسا کوئی کام واقعی بادشاہ نکال نہ لے کہ جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، کیونکہ اگر کوئی ایسا کام نکل آیا تو یہ شہریار کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگلے دن حسب معمول، حسب روایت، شہریار ایک دفعہ پھر بادشاہ کی کچہری میں موجود تھا، اور جیسے ہی شہریار بادشاہ کی کچہری میں پہنچا، بادشاہ نے شہریار کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ آج پہلی بار شہریار بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے شہریار کو بغور دیکھا اور شہریار کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس نے شہریار سے کہا کہ اے نوجوان، کل میرے وزیر نے مجھے بڑی عجیب و غریب سی ایک بات بتائی۔ اس بات کو سن کر میں پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے غور و فکر کیا تو مجھے تمہارے لائق ایک ایسا کام مل گیا کہ جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جب تم آج دربار میں آؤ تو میں خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا کر تمہارے ذمے وہ کام لگا دوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔
تم نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا تھا وزیر کے سوال پر کہ وزیر نے جب تم سے پوچھا کہ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو تو تم نے کہا کہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ تو ٹھیک ہے نوجوان، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا کام بندوبست کیا ہے کہ جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ کام صرف یہ ہے، یہاں دربار میں تمہیں ایک کرسی لگا کر کے دے دی جائے گی۔ تم صبح آؤ گے، وہاں کرسی پر آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔ کھانے پینے کے ٹائم پہ تمہیں کھانا پینا دیا جائے گا، جو چیز بھی ہم لوگ کھائیں گے وہ تمہیں بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے تم آ کے صبح یہاں کرسی پہ بیٹھ جایا کرو گے، اور جب کچہری کا ٹائم ختم ہوگا تم یہاں سے اٹھ کر کے واپس اپنے گھر چلے جایا کرو گے، اور مہینے بعد آ کے وہی تنخواہ مجھ سے لے لیا کرو گے۔ اتنے ہی پیسے، اتنی ہی اشرفیاں میں تمہیں دے دیا کروں گا جتنی میں اپنے باقی ملازموں کو ہر مہینے دیتا ہوں۔ یعنی تمہیں صرف یہی کام کرنا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تم صرف کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤ گے اور کچہری کا ٹائم ختم ہونے پہ اٹھ کے چلے جایا کرو گے۔ اسی طریقے سے جب تمہارا مہینہ پورا ہوگا تمہیں تنخواہ مل جایا کرے گی۔ یہ وہ کام ہے جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو میں نے بھی تمہیں ایک ایسا کام دے دیا ہے جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا کل سے تمہاری ایک الگ کرسی یہاں دربار میں لگا دی جائے گی۔ تمہیں کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، تمہیں ہر چیز یہاں پہ مہیا کی جائے گی۔ اگر تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو یہاں پر بیٹھ کے اپنی مرضی سے تم کرو، لیکن تمہیں کسی بھی کام کا نہیں بولا جائے گا۔ تم صبح آؤ، شام کو جاؤ، اور مہینے بعد اپنی تنخواہ لے لو۔ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور کل سے کام پہ آ جانا، کام پہ آنے کی تیاری شروع کرو۔ شہریار کچہری سے واپس آ گیا۔ اس نے آ کر کے ساری صورتحال شہزادی کو بتائی۔ شہزادی اس صورتحال کو سن کر کے بے حد پریشان ہوئی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ وہ بادشاہ ہے، ان کے پاس 100 راستے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور نکال لے گا کہ جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ بہرحال تم نے جو بات کی تھی اب تمہیں اپنی بات کو پورا کرنا ہوگا۔ کل سے تم کام پہ جاؤ گے، ایک ایسے کام پہ کہ جو کام ہے بھی اور نہیں بھی۔ تمہیں صرف وہاں پر جا کے دربار میں کرسی پر بیٹھ جانا ہے اور رات کو واپس گھر آ جانا ہے، اور مہینے بعد تنخواہ لینی ہے۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا ہے۔ لو جی، اگلے دن سے ہی شہریار نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اپنی کرسی سنبھال لی۔ وہ صبح جاتا، کھاتا پیتا، خوب موج مستی کرتا، رات کو اٹھ کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا اور تنخواہ اسی طرح سے لیتا رہتا۔ یہ کام اس کا چلتا رہا۔ اس نے وہ کام ایسا کام شروع کر دیا تھا کہ جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ ایک دن اسی طرح شہریار بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر۔ اس دن بادشاہ کا دربار نہیں لگا تھا، لیکن شہریار کی کیونکہ اب ڈیوٹی تھی کہ بادشاہ کا دربار لگے یا نہ لگے، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا کہ پورے محل میں بھگدڑ مچ گئی کہ وزیر زادی آ رہی ہے، وزیر کی بیٹی آ رہی ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اٹینشن ہو جائیں۔ اب اسے کیونکہ کوئی اور کام نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی ڈیوٹی تھی، نہ ہی اس کے کوئی فرائض تھے، تو اس کے پاس اٹینشن ہونے کا صرف یہی تھا کہ یہ بس اپنی کرسی پر ہی بیٹھا رہے۔ وزیر کی بیٹی محل کا دورہ کرنے آ رہی تھی، اور جب اس نے محل کا دورہ کیا تو وہ ہر ملازم سے ملتی چلی جاتی، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھتی چلی جاتی۔ جب وہ اس کی کرسی کے پاس سے گزری، اس نے نہ ہی اسے سلام کیا اور نہ ہی اس کی کوئی بات پوچھی۔ جب وزیر کی بیٹی وہاں سے گزر گئی تو اس نے دیگر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جو کوئی بھی کام نہیں کرتا لیکن تنخواہ لیتا ہے۔ دوستو، داستان گل صنوبر کا پہلا حصہ یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اب میں دوسرا حصہ اس کے ساتھ جوڑ کر
کہ آپ کو کل سناؤں گا۔ یہی سے داستان آگے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بڑی ہی مزیدار کہانی ہے یہ، جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جائے گی اس میں مزید سسپینس آتا چلا جائے گا۔ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آنے والی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔